کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے آر جے کائنات خان کے ساتھ سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر۔ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویری گڈ آفٹرنون ٹو آل آف یو۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے میں ہوں آپ کی ہوسٹ آر جے کائنات خان سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر۔ اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، ڈیفینیٹلی میرے پروگرام کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ ہمیں فیس بک پہ لائیو دیکھ رہے ہیں، پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ڈائل کریں گے 05822532379، اٹس آ کالنگ نمبر۔ آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کرنے کے لیے ٹائپ کریں گے ایجی کے اسپیس دیں گے اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر۔ آج کا جو ہمارا شو ہے، ہم نے اپنے جو ہمارے آڈینس ہے ان کے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اپنے کشمیر کے ٹیلنٹ کو آپ کے سامنے لے کر آئے، جیسے کہ ہمارا جو پہلا شو تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ کس طرح سے اس کی آواز ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت آواز سے نوازا ہوا تھا اور کس طرح سے ماشاءاللہ سے اس میں ٹیلنٹ تھا، اور اسی طرح ہم اپنے شو میں لے کر آتے ہیں اپنے آزاد کشمیر کے ٹیلنٹ کو، تاکہ دنیا کو دکھا سکیں کہ ہمارے جو کشمیر میں ٹیلنٹ موجود ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے سامنے ان کو لایا جا سکے، کیونکہ یہ ہمارے چھپے ہوئے ستارے ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو انٹروڈیوس کروائیں پوری دنیا کے سامنے۔ آج میں آپ کے لیے ایک گیسٹ لے کر آئی ہوں ماشاءاللہ۔ پہلے تو میں ان کا نام بتاتی چلوں، ان کا نام تہذیب راجپوت ہے، اور یہ کوالیفیکیشن کی اگر میں بتاتی چلوں، یہ گریڈ 10th کی اسٹوڈنٹ ہیں اور یوٹیوب پہ کافی ورک کری، ان کا اپنا چینل موجود ہے اور اس سے کافی اچھی ارننگ کری ہیں، اور سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہیں۔ تو ہم ان سے آئیے بات کرتے ہیں اور جاننے کی ان سے کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح چونکہ 5th جنریشن گائر اور کس طرح سے یہ ورکنگ کر رہی ہیں اور کس طرح سے اپنی اسٹڈی کو اور باقی سب چیزوں کو یہ مینج کر رہی ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر، میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ ویلکم ٹو اوور شو۔ تھینک یو سو مچ۔ ویلکم۔ سب سے پہلے اپنا شارٹ انٹروڈکشن، جو ہمارے پیارے لسنرز ہیں، جو ہمارے پیارے ویئرز ہیں، ان کو اپنا شارٹ انٹروڈکشن دیتی چلیں آپ۔ میرا نام تہذیب راجپوت ہے اور میں کلاس 10th کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں۔ یوٹیوب چینل ہے میرا، ماشاءاللہ 1K کے فالوورس۔ 1K فالوورز کے ساتھ ہمارے ساتھ تہذیب راجپوت موجود ہے، ماشاءاللہ ویری نائس تہذیب راجپوت۔ سب سے مجھے یہ بات بتائیں کہ سوشل میڈیا ہے کیا؟ سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے آج کل کے اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے اچھا، جہاں سے ہم ارننگ کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آن لائن پلیٹ فارمز ہے اور ایسی اپلیکیشن کا ایک ایسا مجموعہ ہے جہاں پر لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، اپنی معلومات شیئر کر سکتے ہیں اور مواد جو ہے وہ تخلیق کرتے ہیں۔ اس میں فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور دیگر پلیٹ فارم جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو ہیں زیادہ ایکٹیو کس پلیٹ فارم پر ہوتی ہیں؟ انسٹا پر ہوتی ہیں یا یوٹیوب پہ ہوتی میں ہیں؟ انسٹا اور یوٹیوب پہ زیادہ ہوتی ہیں۔ تو کس طرح سے آپ ارننگ کریے؟ جو ہمارے پیارے لسنرز اور ویورز ان کو آپ بتاتے چلیں کہ کس طرح سے آپ ارننگ کریے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کتنا مشکل دور چل رہا ہے، اور اچھی بات ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ابھی سے اس طرح کی ارننگ کریں، کیونکہ ان امپلائمنٹ کافی زیادہ ہے اسپیشلی پاکستان کے اندر۔ تو اچھی بات ہے کہ اگر کسی چیز کا آپ پازیٹیو استعمال کر کے ارننگ کریے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔
جی بالکل، مطلب ہم اس سے اچھی ارننگ کر سکتے ہیں، اور بے شک اسپیشلی یوٹیوب سے یوٹیوب سب سے اچھا پلیٹ فارم مجھے تو یوٹیوب لگتا ہے. یوٹیوب سے. تو کیا کر کے آپ جو ہے وہ ارننگ کریے؟ آپ ولاگنگ کریے کیا؟ کس طرح کی آپ ولاگنگ، کیا آپ کا کنٹینٹ کیا ہوتا ہے؟ میرا کانٹینٹ ہے ڈیلی ولاگنگ، مطلب روز جہاں پہ جانا ویڈیو بنا لینی کہ ہم ادھر جا رہے ہیں، اور اس طرح. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بڑا سیکیور ہوتے ہیں، اپنی پرائیویسی بڑے پرائیویسی ہوتے ہیں، مطلب کہ اپنی کسی چیز کو شو نہیں کرواتے. تو اچھی بات ہے اگر اگر میں کہتی ہوں کہ کسی چیز کا بھی اگر آپ پازیٹیو یوز کرتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے آپ کے لیے بھی. اور دوسری بات یہ کہ اتنی ذہنی آپ کو ٹینشنز ہوتی ہیں آج کے زمانے میں، اتنا ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن افراتفری اتنی ہے کہ انسان جو ہے نیگیٹو تھنکنگ کی طرف جانے سے اچھا، نیگیٹو چیزوں کو اڈاپٹ کرنے سے اچھا آپ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں. تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا لگا مجھے سن کے اور آپ سے مل کے. تھینک یو سو مچ. ویلکم. اچھا مجھے آپ بتائیں، سوشل میڈیا آج کل کی جنریشن کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ آج کل کی جنریشن کے لیے بہت اچھا ہے سوشل میڈیا. اب یہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں یا پازیٹیو. ہاں، لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جو ہیں، ہماری سائیکی ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہم پازیٹیو یوز کبھی بھی نہیں کرتے، ہم نیگیٹو کی طرف زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو اس کی کیا بیسک کیا وجہ؟ آپ کس طرح سے، ماشاءاللہ آپ ایک لڑکی ہو کر کافی اپریشیٹ میں آپ کو کروں گی کہ ایک لڑکی ہو کے کیا آپ کو مجھے بتائیں کہ آپ کو فیملی سپورٹ تھی یا نہیں سب اس سے معاملے زیادہ میں؟ مجھے فیملی سپورٹ تھی. میرے بھائی نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے کہ مطلب اسی نے مجھے کہا کہ آپ ولاگنگ اسٹارٹ کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، جہاں پر آپ کو سیکیور ماحول ملتا ہے، جہاں پر آپ کی فیملی آپ کا ساتھ دیتی ہے نا، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر پیرنٹس جو ہوتے ہیں، اکثر فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ روک ٹوک بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ ان کو ہی ایسے نیگیٹو جو ہے نیگیٹیوٹی انہی پیرنٹس کو، انہی فیملی والوں کو زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. تو جتنا کہتے ہیں نا کہ آپ پتنگ کو جتنی ڈھیل دیں گے نا اتنی زیادہ اڑے گی. تو کوشش کریں کہ اپنے جو بچے ہیں ان کو کبھی بھی روک ٹوک مت کریں، آپ ان کو سپورٹ کریں اچھے طریقے سے، آپ ان کو ایک راہ دکھا دیں کہ یہ ایک اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، یہ آپ تک ہے کہ آپ نے کس راستے پر جانا ہے. تو کیا اسٹوڈنٹ کو سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے یا نہیں؟ اسٹوڈنٹس کو سوشل میڈیا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے تاکہ وہ اپنی پڑھائی بھی کر سکیں اور ساتھ ہی اپنا کام بھی کر سکیں. مطلب اگر خود ہی ارننگ کریں تو زیادہ اچھی بات ہے. ہاں، اپنا جو آپ ڈیپینڈ کر دیتے ہیں اپنے پیرنٹس پر، تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ آپ کس طرح سے اپنی اسٹڈی کو مینیج کریں اور ساتھ ساتھ یہ یوٹیوب کو، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب آپ ایک یہ بھی تو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ ہمیں اس ٹائم پہ ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے، ٹینشن ہوتی ہے فالوورز زیادہ ہیں کم ہو کیوں ہو رہے ہیں، آپ کو تو ٹینشن اس بات کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس بات کی ہوتی ہے ٹینشن، لیکن ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. مطلب ایک ٹائم بندہ رکھے، رات کا رکھ لے یا دن کا، جس ٹائم پہ فری ہو اس ٹائم پہ اپلوڈنگ کر دی. اچھا، دن میں تو ایک ڈیلی کا جو ہے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرنی پڑتی ہے، تو آپ کے پاس کوئی کنٹینٹ نہ ہو تو آپ پھر کیا کرتی ہیں؟ مشکل نہیں ہو جاتی؟ نہیں، مطلب بندہ بنا لیتا ہے کنٹینٹ. تو آج کل بہت زیادہ آپشنز ہیں، بندہ کوکنگ کے حوالے سے ڈال سکتا ہے، پھر ولاگنگ کر سکتا ہے، اور فوڈ ولاگنگ. صحیح. تو کس طرح سے مینیج کریں اپنا جو آپ کا ایجوکیشنل پیریڈ، یعنی کہ 10th کلاس ایک مشکل کلاس ہے، 9 10 یہ بیسکس ہیں، تو کس طرح سے آپ لے کر چل رہی ہیں؟ اسٹڈی کو کتنا ٹائم دے رہی ہیں اور یوٹیوب کو کتنا ٹائم دے رہی ہیں؟ یوٹیوب کو کم ہی دے رہی ہوں، لیکن دے رہی ہوں بس تھوڑا سا ٹائم ہو. 1 گھنٹہ بھی اگر یوٹیوب کے لیے آپ نکالیں تو وہ کافی ہوتا ہے. ماشاءاللہ سے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے 1K فالوورز ہیں، تو کیا آپ کی کا واچ ٹائم جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے؟ ارننگ کری ہے یا ابھی ارننگ آپ کی نہیں ہو رہی؟ ابھی واچ ٹائم مطلب رہتا ہے انشاءاللہ within 2-3 months وہ بھی ہو جائے گا. انشاءاللہ میری بیسٹ وشز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا. انشاءاللہ. اتنی محنت جہاں پر آپ نے کیا، محنت کا جو صلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں.
اچھا مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا کا کون سا کنٹینٹ ہے جو آپ کے لیے جو نہ صرف آپ کے لیے بلکہ لوگوں کے لیے بھی بہتر ہوگا؟ ایسا کوئی کنٹینٹ آپ بتائیں جس کو لے کر جو ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں جو جن کو شوق ہے بیسیکلی، ایسا کوئی کنٹینٹ بتائیں جن سے فائدہ بھی ہو سکے نہ صرف آپ کو بلکہ جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہو سکے. اگر میں لڑکیوں کی بات کروں تو ان کے لیے کوکنگ بیسٹ ہے. مطلب وہ کوکنگ کی ویڈیوز لگائیں. کچھ ہوتی ہیں وہ اپنا فیس نہیں لانا چاہتی، فیس نہیں، کیونکہ وائس اوور بھی تو کیا جا سکتا ہے وائس نا. اوور کیا جا سکتا ہے. وہ کوکنگ کی ویڈیوز بنائیں، وہ لگائیں تو وہ بھی ان کے لیے بیسٹ تو ہے. جو لوگ آپ کو پتا ہے کہ آج کل لڑکیاں یہ کہ ہم وہ کام نہیں کرتی، تو کوکنگ جو ہے وہ کافی اچھا ایک آپشن ہے. یوٹیوب کھولا اور دیکھ لی. اور جو ٹیچرز حضرات ہیں وہ اپنے کیونکہ جو کام کرا نا یوٹیوب چینل بنا لے، اس کے لیے کوئی نہ ایج کی کوئی وہ ہے کہ آپ کی کوئی اسپیسیفک ایج ہو. جو آپ میں ٹیلنٹ ہے آپ ضرور اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لے کر آئیں. جو ٹیچرز ہیں جن کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ ہے وہ اسی کے تھرو آگے جائے. اگر کوئی میتھ میں اگر کوئی ماہر ہے تو وہ میتھ کی جو اپلوڈ کر دے یوٹیوب پہ تو ان کی بھی اچھی ارننگ ہو سکتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو سوشل میڈیا پر آپ کا کیا کنٹینٹ ہے؟ میرا کنٹینٹ ولاگنگ ہے. ولاگنگ تو ڈیلی بیسس پہ آپ کہیں جا رہی ہیں تو وہ اپلوڈ کر جی دیتی ہیں. بالکل. مطلب کہیں بھی جاؤں گی میں بتاؤں گی ادھر جا رہی. اس سے لوگوں ڈسکور بھی ہو جاتی ہیں جگہیں اور لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے. بالکل ایسی بات ہے. تو آپ کو کبھی کسی نیگیٹیوٹی کا سامنا کرنا پڑا یا نہیں؟ کیونکہ بہت لڑکیوں کو جو ہے ابھی بھی بہت جو ہے نیگیٹیوٹی کا سامنا کرنا پڑا. یہ تو آزاد کشمیر کی لڑکی کیسے آ سکتی ہے، ہوا وہ ٹک ٹاک ہو یا یوٹیوب ہو. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ بالکل بہت زیادہ. مطلب شروع میں تو لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے نا لوگ، لڑکے جو مرضی کریں، لڑکیوں کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا. بالکل. شروع میں تو لوگ رپورٹ بھی کرتے رہے میرے چینل کو تاکہ چل نہ سکے. تو کس طرح سے آپ نے وہ کور کیا؟ مطلب میں نے ہمت نہیں آ رہی، میں نے پھر بھی ڈالے. میرے اکاؤنٹس بین ہوئے، میں نے دوبارہ بنائے. تو مطلب لوگ کرتے ہیں، غلط کمنٹس پہ کرتے ہیں، لیکن اب لوگوں تو کو تو نہیں. کیسے فیس کرتی ہیں ان سب پرابلمس کو؟ برداشت کر لیتی ہیں؟ جی جی برداشت. اچھا، اب اچھی بات مجھے آپ سے سننے کو ملی کہ آپ نے جو ہے وہ محنت کبھی بھی نہیں چھوڑی. آپ نے کہا کہ چلے ہوتا ہے ہونے دو. تو جو محنت کرتا رہتا ہے نا تو اس کو ایک نہ ایک دن کامیابی جو ہے وہ ضرور ملتی ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ آتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ مجھے شوق تو بہت پہلے سے تھا، لیکن مجھے 1 سال ہوا ہے. وہ بھی میں نے ایک ولاگ بنایا تھا ویسے ہی مذاق میں. تو میرے بھائی نے کہا کہ اچھا ہے تم کر سکتی ہو. تو بس مجھے 1 سال ہی ہوا ولاگ اسٹارٹ. اچھا 1 سال. اگر 1 سال میں لوگ جو ہے نا وہ کافی ہمت ہار جاتے ہیں کہ نہیں ہمارے فالوورز نہیں آ رہے. اب لائک میں ہوں نا کہ مجھے مہندی لگانے کا کافی شوق تھا تو میں نے چینل بنایا. میں نے کہا یہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. تو اس سے میں کافی ڈسہرٹ ہوئی. تو میں نے کہا یہ تو میرا شوق نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ کا شوق نہ ہو نا آپ وہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو اچھا ہے آپ کا شوق ہے، آپ اس چیز کو کریں اور پازیٹیو طریقے سے کریں. اور جو ہمارے جو پیارے لسنرز اور ویورز ہیں ان کو سپورٹ کریں، کیونکہ یہ جو کشمیر کی بیٹی ہے، اگر آپ ہی ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو یہ آگے کیسے بڑھیں گی، کیسے دنیا کو بتائیں گی کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اچھا سوشل میڈیا پہ ارننگ پلیٹ فارم کون کون سے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں ارننگ پلیٹ فارم کون کون سے ہیں؟ ہم یوٹیوب سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں اور انسٹاگرام سے ہم کر سکتے ہیں. انسٹاگرام سے کیسے کی جاتی مطلب ہے؟ ہمیں لوگ بلاتے ہیں پھر کہ آپ ہماری چیزوں کو پروموٹ کریں. مطلب مجھے خود ایک برانڈز آپ کو اپروچ کرتے ہیں؟ بالکل. مجھے ایک اسٹوڈیو والوں نے اپروچ کیا تھا کہ آپ شوٹ کروائیں ہم سے، ہم اپنے سوشل اکاؤنٹ میں ڈالیں گے. اس طرح پھر ہو جائے. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ کی جو فیملی آپ کو سپورٹ کری، اور اس سے جو ہے نا جو ہماری بچیاں ہیں جن میں خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے نا فیملی سپورٹ سے وہ ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے. تو ویئرس فیڈ بیک جو آپ کی بیڈ پہ لے آتی تھی تو کیا اب آپ کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، سوسائٹی نے ایکسیپٹ کیا ہے یا نہیں؟ ایکسیپٹ کیے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ بیچ میں ہیں ایسے جو مطلب نہیں کر رہے.
کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتے, تو وہی لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ بیڈ کمنٹس وغیرہ میرے نزدیک کر رہے ہوتے ہیں. مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے, لیکن جو اچھا مجھے بتائیں کہ کس یوٹیوبر کو دیکھ کر آپ کا شوق پیدا ہوا ہے کہ مجھے بھی ولاگنگ وغیرہ کرنی چاہیے؟ اب میں نے اکثر دیکھا ہے یہ کووڈ کے بعد, کووڈ 2019 کے بعد بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ یوٹیوب کا پہ ارننگ شروع کی ہے, تو آپ کا یوٹیوبر جو ہے کس سے انسپائر ہوئی تھی؟ میں نے ایک یوٹیوبر ہے ڈکی بھائی, اس کا نام ہے. ہاں یہ بہت سنا ہوا ہے, مجھے پتا تھا کہ آپ اسی کا نام لیں گی, اور ایک اسٹرالوجی ہے. ان کو دیکھ کے تو میں نے کہا میں نہیں کر سکتی. وہ صحیح بالکل, اسٹرالوجی سے کافی انسپائر ہوں, لیکن جو ہے وہ کافی اس طرح کے کو دیکھنے کو بھی ہمیں ملتا ہے. تو پازیٹیو چیزیں اگر ہم دنیا کے سامنے لائیں گے تو جو ہے وہ ہمیں اچھا رسپانس بھی ملے گا. اور ایک کہتے ہیں نا کہ اتنا ہم لوگ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں, اتنی نیگیٹیوٹی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, تو مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جو کام ہمیں خود اچھا لگ رہا ہوتا ہے, جس سے ہم مطمئن بھی ہوتے ہیں, تو ہمیں وہی کرنا چاہیے, جس سے ہمارا جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ برقرار رہے, اچھی رہے, اور وہی چیزیں اپنائیں جو آپ کو اچھی لگیں اور جن کو آپ کر بھی سکتے ہو. ایسی چیزوں کو ہرگز نہ اپنائیں جو کہ آپ نہیں کر سکتے, وہ اس سے جو مزید ہے وہ سٹریس پھیلتا ہے. تو آپ ہمارے جو ویورز اور لسنرز ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں اپنے اس پروگرام کے تھرو کہ سوشل میڈیا پر اب آنا چاہیے لڑکیوں کو یا نہیں, اور کس طرح سے آنا چاہیے؟ فیملی سپورٹ ہو تب آنا چاہیے, یا کچھ لوگ جو ہے نا وہ فیملی کے بنا سپورٹ کے کام کری ہوتی ہے, پھر ان کو نہ تو گھر کی طرف سے کوئی سپورٹ ہوتی ہے نہ تو سوسائٹی کے والے سے, پھر ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ انجام ہوتا ہے وہ کافی برا ہوتا ہے. تو جو ہماری بچیاں پیاری دیکھ رہی ہیں, تو آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں تو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ وہ گھر والوں سے پہلے پوچھیں اور وہ ضرور آئیں سوشل میڈیا پہ. اچھا ہے, کیونکہ جو ہمارا جو خاندانی جو ایک رواج چلتا آ رہا ہوتا ہے, ہمیں اس کو بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا. جی بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے. تو یہ تھی ہمارے پاس تہذیب راجپوت, جو کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی. ہوپ سو کہ آپ نے میرے پروگرام کو انجوائے بھی کیا ہوگا, اور جلدی سے فون اٹھائیے اور کمنٹس کیجئے, اور میں آپ کے کمنٹس کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنے پروگرام کے اندر شامل بھی کروں گی. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ RJ کائنات خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.